اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الفرض الخمس، حدیث نمبر 3106، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ، عصا مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، پیالہ اور انگوٹھی کا بیان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ ہوئے انہوں نے یہ چیزیں استعمال کیں، ان کو تقسیم نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور نالین اور برتنوں کا بیان ہے جن کو آپ کے اصحاب وغیرہ نے آپ کی وفات کے بعد تاریخی طور پر متبرک سمجھا۔ ہم سے محمد بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ثمامہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ان کو یعنی انس رضی اللہ عنہ کو بحرین عامل بنا کر بھیجا اور ایک پروانہ لکھ کر ان کو دیا اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی مہر لگائی۔ مہر مبارک پر 3 سطریں کندہ تھیں، ایک سطر میں محمد، دوسری میں رسول، تیسری میں اللہ کند تھا۔ حدیث نمبر 3107، اردو ترجمہ۔ مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن عبداللہ اسدی نے بیان کیا، ان سے عیسیٰ بن تہمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں 2 پرانے جوتے نکال کر دکھائے جن میں 2 تسمے لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر ثابت بنانی نے مجھ سے انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ وہ دونوں جوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ حدیث نمبر 3108، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب سقفی نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے ابو بردہ بن ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں ایک پیوند لگی ہوئی چادر نکال کر دکھائی اور بتلایا کہ اسی کپڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی تھی۔ اور سلیمان بن مغیرہ نے حمید سے بیان کیا، انہوں نے ابو بردہ سے اتنا زیادہ بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یمن کی بنی ہوئی ایک موٹی زار تہبند اور ایک کمبل انہی کمبلوں میں سے جن کو تم ملبد یعنی موٹا پیوند دار کہتے ہو ہمیں نکال کر دکھائی۔ حدیث نمبر 3109، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ نے، ان سے عاصم نے، ان سے ابن سیرین نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پینے کا پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹی ہوئی جگہوں کو چاندی کی زنجیر سے جڑوا لیا۔ عاصم کہتے ہیں کہ میں نے 2 پیالے دیکھا ہے، اس میں میں نے پانی بھی پیا ہے۔ حدیث نمبر 3110، اردو ترجمہ۔ ہم سے سعید بن محمد جیری نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے ولید بن کثیر نے، ان سے محمد بن عمرو بن حلحلہ دوئی نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم سب حضرات حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزید بن معاویہ کے یہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے ملاقات کی اور کہا اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو مجھے حکم فرما دیجیے گا۔ حضرت زین العابدین نے بیان کیا کہ میں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔
پھر مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تو کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عنایت فرمائیں گے، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کچھ لوگ بنو امیہ اسے آپ سے نہ چھین لیں، اور خدا کی قسم اگر وہ تلوار آپ مجھے عنایت فرما دیں تو کوئی شخص بھی جب تک میری جان باقی ہے اسے چھین نہیں سکے گا۔ پھر مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک قصہ بیان کیا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں ابو جہل ایک بیٹی جمیلہ نامی کو پیغام نکاح دے دیا تھا۔ میں نے خود سنا کہ اسی مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی ممبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کو خطاب فرمایا۔ میں اس وقت بالغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اس رشتے کی وجہ سے کسی گناہ میں نہ پڑ جائے کہ اپنے دین میں کسی فتنے میں مبتلا ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان بنی عبد شمس کے ایک داماد عاص بن ربیع کا ذکر کیا، اور دامادی سے متعلق آپ نے ان کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو بات کہی سچ کہی، جو وعدہ کیا اسے پورا کیا۔ میں کسی حلال یعنی نکاح ثانی کو حرام نہیں کر سکتا اور نہ کسی حرام کو حلال بناتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گی۔ حدیث نمبر 3111 اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن سوقہ نے، ان سے منظر بن یعلا نے، اور ان سے محمد بن حلیلہ نے، انہوں نے کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ خطرہ عثمان کو برا کہنے والے ہوتے تو اس دن ہوتے جب کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عاملوں کی جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے شکایت لے کر ان کے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا عثمان کے بارے میں جا اور یہ زکوٰۃ کا پروانہ لے جا۔ ان سے کہنا یہ کہ پروانہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا ہے، تم اپنے عاملوں کو حکم دو کہ وہ اسی کے مطابق عمل کریں۔ چنانچہ میں اسے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش حاضر ہوا اور انہیں پیغام پہنچا دیا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کی نقل موجود ہے۔ میں لے جا کر حضرت علی سے یہ واقعہ بیان میں نے جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا، پھر اس پروانے کو جہاں سے اٹھایا ہے وہیں رکھ دو۔ حدیث نمبر 3113 اردو ترجمہ۔ حمیدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن سوقہ نے کہا کہ میں نے منظر سوری سے سنا، محمد
بن حنفیہ سے بیان کرتے تھے کہ میرے والد علی رضی اللہ عنہ نے مجھ کو کہا کہ یہ پروانہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے ملک کو لے جا کر دے آؤں۔ میں بھی زکوٰۃ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکامات درج ہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الفرض النصف خمس کی حدیث نمبر 3106 سے 3100 3112۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔